پاکستان اور افغانستان برادر ملک ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کا بہت برے وقت میں ساتھ دیا اور یہ امید کی جاتی تھی جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو پاکستان میں اس پہ خوشی منائی گئی اور یہ خیال کیا گیا کہ دونوں برادر اسلامی ملک ایک ساتھ چلیں گے اور تاریخ میں نئی جو مسالے ہیں وہ رقم کریں گے، مسلم بھائی چارے کا معاملہ جو ہے بنے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس وقت سن رہے ہیں کہ دونوں ملک جو ہیں وہ جنگ کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں اور بھارت میں بڑے زور شور سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں میں جنگ ہونے والی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 15,000 جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے بارڈرز پہ اٹیک کر دیا ہے۔ کچھ خبروں کی تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ چھوٹے موٹے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن پاکستان کی افواج جو ہیں وہ پاکستان کا تحفظ کر رہی ہیں۔ دونوں ملکوں نے اکٹھے کھڑے ہونا تھا، دونوں ملکوں نے اکٹھے چلنا تھا، لیکن بات یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو اس وقت طالبان کی حکومت ہے اس کو اگر کسی ملک کی سپورٹ حاصل رہی ہے، جس ملک نے اس کے ساتھ اپنی بقا کو خطرے میں ڈالا، جس ملک نے اپنے ہزاروں لوگوں کو شہید کرایا، وہ پاکستان ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو خرابی پیدا کرنے والے لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے اور اس میں اور پاکستان میں کے تعلقات ٹھیک نہ ہو کیونکہ یہ ان کے فائدے میں ہے، وہ بہت سی سازشیں بھی کر رہے ہیں، باتوں کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اصل مسئلہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی خرابی کا ٹی ٹی پی ہے۔ ٹی ٹی پی جو ہے یہ ان کا تعلق ظاہر ہے پاکستان سے ہے، ان کا تعلق جو ہے وزیرستان سے زیادہ بتایا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں 6-7 ہزار جو فائٹرز ہیں اور ان کی فیملیز کو اگر ملا لیا جائے تو 60-70 ہزار لوگ جو ہیں یہ اس وقت جو ہے پاکتیکم میں اور افغانستان کے دوسرے حصوں میں اس وقت موجود ہیں اور انہی ٹھکانوں کو نشانہ لگایا گیا تھا۔ اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل وہ جو فیکٹری تھی خودکش جیکٹیں بنانے والی، خودکش حملہ آور تیار کرنے والی اور جو ان کو اٹیک کیا ہے، لیکن افغان حکومت جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بچے بھی اور اس میں عورتیں بھی ماری گئی ہیں اور دنیا کے بہت سے ملکوں سے یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ جی یہ بچوں کو یہ ایک بات جو ہے غلط ہوئی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی۔ خاص طور پہ بھارت اس پہ بہت جو ہے شور مچا رہا ہے، بھارت یہ بہت کہہ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ایسے ہوا ہے، یہ ہوا ہے اور دونوں ملک اب لڑنے والے ہیں، یہ ہے۔ بلکہ اس میں جو ٹائمز آف انڈیا ہے اس نے تو ایک پرانا بیان تھا اس کا ہیلری کلنٹن کا، اس کو بڑا اٹھایا ہے کہ اس بیان میں اس نے کہا ہے کہ ہیلری کلنٹن نے کہا تھا کہ جب آپ اپنے گھر کے پچھواڑے میں سانپ پالتے ہیں تو سانپ صرف آپ کے پڑوسیوں کو نہیں کاٹیں گے، سانپ آپ کو بھی کاٹ سکتے۔ تو گویا وہ ان کو سانپوں سے تشبیہ دے رہے ہیں اور وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ جو طالبان ہے، تحریک طالبان کے لوگ جو ہیں جو وہ اب کاٹ لیں گے، آپ نے گھر میں یہ سانپ پالے تھے کاٹ لیں گے۔ ایک اور بات جو ہے جو بھارتی میڈیا میں بہت نمایاں کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جو امریکہ ہے وہ جو اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے افغانستان میں، وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ بھاگ گیا ہے، بلکہ وہ ایک یعنی آپ سمجھیں کہ ایک معاہدے کے ذریعے یا ایک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے اس نے اپنا $1 بلین کا وہاں اسلحہ چھوڑا ہے اور اس میں حتیٰ کہ انہوں نے کہا اس نے ہیلی کاپٹر چھوڑے۔ اور یہ ابھی جو اگست میں ایک پریڈ ہوئی تھی جس میں نمائش کی گئی تھی ہتھیاروں کی، جس میں زیادہ جو امریکی ہتھیار تھے وہ ان کو بہت دکھایا جا رہا ہے انڈیا کے میڈیا میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب جو ٹی ٹی پی ہے اس کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں اور شاید پاکستانی فورسز سے بھی بہتر ہتھیار ہیں۔ یہ ان کا ایک پروپیگنڈا ہے اور اس پروپیگنڈے پہ بہت زیادہ یقین تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال جس طریقے سے اٹیکس ہو رہے ہیں، جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں، خطرات بہرحال ہیں۔ اب میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں کچھ چیزوں کی آپ کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو حکومت قائم ہے طالبان کی، یہ بنیادی طور پہ پشتون حکومت ہے، پشتون لوگوں پہ مشتمل ہے، پشتون لوگ ہیں، اس میں دوسرے قومیتوں کے لوگ بھی ہیں۔ کہ افغانستان کے متعلق ایک بات اور بھی آپ کو سمجھنی چاہیے کہ افغانستان میں پشتون جو ہیں وہ آبادی 50% سے کم ہے، کب اس کو 42% کہتے ہیں، 45% کہتے ہیں۔ جو باقی لوگ ہیں یعنی آپ 50% سے زائد وہ غیر پشتون ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان کی جو اکثریت ہے وہ غیر پشتون ہے، لیکن چونکہ طالبان جو ہیں ان کے ہاں آپ یوں سمجھیں کہ ان کی جو جنگجو صلاحیتیں ہیں وہ بہتر ہیں اور یہ بہتر طور پہ چیزوں کو مینج کر لیتے ہیں، کیونکہ گزشتہ دور حکومت میں طالبان نے جو جس کی بڑی تعریف کی جاتی تھی دنیا بھر میں یہ تھا کہ اس نے یہ جو کاشت ہے پوسٹ کی اور جو منشیات کی کاشت ہے اس پہ پابندی لگا دی تھی، اور بالکل پابندی
کی تھی. اسی طرح سے جو انصاف فراہم کرنے کے جو معاملات ہیں وہ طالبان حکومت میں بہت بہتر ہوئے. ابھی بھی جو ایک آپ سمجھے کہ جس طرح سے اس نے امن قائم کیا ہے اس کی بھی دنیا بھر میں تعریف کی جاتی ہے. اس طرح سے اب بہت سے اور منصوبے ہیں جس کو لے کے طالبان کی حکومت آگے چل رہی ہے. چین کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو ہیں اس کے آگے بڑھ رہے ہیں. چین کے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوا ہے کہ سنا ہے کہ یہ مزار شریف تک ایک ٹرین انہوں نے پہنچا دی ہے, چین سے آ گئی ہے, جو بہت سا سامان لے کے گئی ہے. پھر اسی طرح خشک میوے اور دوسری چیزیں جو ہیں یہاں سے چین میں واپس جائیں گی. اور اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نہر بن رہی ہے بہت بڑی افغانستان میں, اس کی بہت بڑی پبلسٹی کی جا رہی ہے. پھر ایک ہمارے ہاں ایک تو آپ دیکھتے ہیں نا, ایک تو یعنی بنا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں ایک سی پیک بن رہا ہے, ایک سی پیک جو ہے افغانستان میں بھی بن رہا ہے. اور مشاہد حسین نے کہا تھا کہ میں ایک جو افغان لیڈر ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں افغانستان میں اپنے آپ کو زیادہ سیف محسوس کرتا ہوں. تو ایک طرح سے جو آپ یوں سمجھیں کہ جو افغان حکومت ہے وہ چیزوں کو لے کے آگے چل رہی ہے, اب سینٹرل ایشیا کے ساتھ معاملات کو بہتر بنا رہی ہے. پھر یہ کہ یہ ایک جو سی پیک ہے یہ بنے گا واق خان سے ہوتا ہوا, یہ ایران جائے گا, سڑک جائے گی اور ایران سے آگے ریلوے لائن بن رہی ہے اور وہ چابہار کی بندرگاہ تک جائے گی. تو یوں ایک طرح سے ایک ڈیولپمنٹ کی صورتحال بھی افغانستان میں پیدا ہو رہی ہے. لیکن افغانستان کا مسئلہ بھی ایک سمجھنے کی کوشش ہے ان کے پرسپیکٹو سے. پہلی بات یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں ان کے دو بڑے گروپ ہیں. پہلا گروپ جو ہے کندھاری گروپ ہے جو ملا عمر ہیں اور ملا عمر کے جو بیٹے ہیں ان میں شامل ہیں. دوسرا حقانی گروپ ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ اس میں ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں یہ رول کر رہے ہیں معاملات کو. اس کے ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تاجک کو, ازبوں کو اور دوسرے لوگ جو ہیں ہزارے ہیں ان کو سب کو ملایا جائے. اس میں کچھ اختلافات بھی پیدا ہو رہے ہیں. گزشتہ دور حکومت میں تو ہمیں پتہ ہے کہ تاجک جو لوگ تھے وہ حکومت کے خلاف لڑتے ہی رہے. تو یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو اس وقت ڈومینیٹنگ گروپ ہے وہ کندھاری گروپ ہے, لیکن حقانی گروپ بہت طاقتور گروپ ہے. اچھا, حقانی گروپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. کندھاری گروپ جو ہے اس کے تعلقات ٹی ٹی پی کے ساتھ بہت اچھے ہیں, کیونکہ ٹی ٹی پی کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس نے بڑی سپورٹ دی ہے, ٹی ٹی پی نے ان کی بڑی مہمان نوازی کی ہے. ٹی ٹی پی کو وہ ایک سمجھے مہمان کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ تعلقات کو خراب کرنا نہیں چاہتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہی ہے پاکستان کے لیے. جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی امریکن گورنمنٹ کے ساتھ اور جو ایک بات کی گئی جس میں پاکستان بھی شامل تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے اس کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا. اس کو بالکل جو ہے نہ امریکہ کے خلاف استعمال کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف جو ہے جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے امریکہ کے خلاف اس نے کوئی کارروائی نہیں کی, نہ افغانستان کی کہ ہم حدود سے اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی امید کی جاتی تھی کہ پاکستان کے خلاف بھی یہاں سے کارروائی نہیں ہوگی. ٹی ٹی پی کا ایک اپنا ایجنڈا ہے, ٹی ٹی پی کے لوگ اپنے ایک ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. اور اسلام آباد میں گزشتہ دنوں ہونے والے ایک اجلاس میں, ایک میٹنگ میں, ایک پاکستانی سفارتکار نے جو افغانستان کے امور سے وابستہ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا, درانی صاحب غالباً کا نام ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستانی طالبان ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ پاکتیکا کے علاقے میں ہیں زیادہ اور دوسرے کچھ علاقوں میں ہیں, ان کی تعداد جو ہے 5-6 ہزار تو فائٹرز ہیں, باقی کوئی ان کی 60-70 ہزار جو ہے وہ یعنی فیملیز ہیں. اب ان کا جو خرچ ہے یعنی ان پہ رہنے پہ, کھانے پینے پہ, دوسری چیزوں پہ خرچ ہوتا ہوگا, یہ خرچ جو ہے انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس کی فنڈنگ بھارت کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے پاس ان کا کنٹرول ہے. ایک بھارت کے مشیر سلامتی جو ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ پرانی بات ہے, جب یہ ابھی پاکستان کے خلاف معاملات اس طرح سے شروع نہیں ہوئے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پیسہ لیتے ہیں تو انہیں پیسہ ڈبل کرتے ہیں. اب بھارت جس طریقے سے ان کے کاز کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے, وہاں کا میڈیا جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے, اس میں جو ہے یہ ان کی بات میں کچھ وزن لگتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ ٹی ٹی پی کی جو فنڈنگ ہے وہ بھارت کر رہا ہے. لیکن ابھی جو واقعات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ مسئلہ پیش آیا وہ یہ ہوا کہ 16 پاکستان کے فوجی ہیں وہ شہید ہوئے. اس کے بعد ایک ریئیکشن آیا, اس پہ پاکستان نے احتجاج کیا, اور پاکستان کے اس احتجاج پہ اسی طرح سے کوئی کابل کی حکومت نے توجہ نہیں دی جیسے وہ کرتی رہی ہے. ابھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ آپ نیگوشیشن پہ کیوں نہیں جا رہے, تو انہوں نے کہا ہم تو 2 سال سے لگے ہوئے ہیں اور ہم نے اس میں دوسرے جو ہمارے دوست ملک ہیں انہیں بھی شامل کیا گیا.
اب مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان میں بھی کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ طالبان کے ساتھ ہمارے چونکہ بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں تو ہمارا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ہم آپ کو نیگوشیشن کے ساتھ یہ مسائل کرنے چاہیے۔ تو ایسا جو حکومت کی طرف سے ورژن آیا وہ یہی ہے کہ ہم تو کوشش کرتے رہے ہیں۔ ابھی بھی ایک وفد جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے، اور کچھ لوگوں نے، جن میں ہمارے جاوید چودھری صاحب بھائی ہمارے ہیں اور ہمارے محترم نجم سیٹھی صاحب، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا کسی طریقے سے ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے کابل کی حکومت کی شامل تھی، کیونکہ کابل کی حکومت کی بات جو ہے ٹی ٹی پی والے نہیں مانتے تھے۔ اب وہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ان کی بات مانیں۔ ابھی تو فی الحال جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں انڈیا تو یہ ایک بات کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہونے والی ہے، اور اس میں وہ بڑی بغلیں بجا رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو سرحد ہے اس کے حوالے سے بڑے افسانے تراشے جا رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت جو ہے اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے تو نہیں کر سکتی کہ پاکستان میں کے فوجی جو ہیں وہ شہید ہوتے رہیں یا مورائل گرتا رہے، اور پھر ایک وقت وہ آئے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے شام میں، کیا ہوا جب وہاں کے فوجیوں کا مورائل ختم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی وردیاں اتاری، سیولین کپڑوں میں انہوں نے دوڑ لگا دی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی 80% تنصیبات تھی، فوجی تنصیبات تھی، ساری تباہ کر دی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شام کے کچھ علاقوں پہ ہو گیا۔ تو فوج کا جو مورائل ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اور اس کو مورال کو قائم کرنے میں سب سے اہم جو کام ہے وہ فوج جو ہے وہ بھی ادا کرتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کو افغانستان کے ساتھ کسی صورت نہیں لڑنا چاہیے، لیکن اگر جنگ تھوپ دی گئی تو پھر لڑنا پڑے گا، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، یہ افغانوں کی بڑی بدقسمتی ہوگی۔ افغان جو قیادت ہے اس کو بہرحال یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان اپنی سرزمین پہ حملے اسی طرح سے برداشت نہیں کرے گا جیسے افغانستان بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اب اس نے اس پہ بڑا جو ریئیکشن دیا ہے کہ جی آپ نے ہمارے علاقے میں مارا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں آپ مارا، لیکن وہ اس کی بھی اجازت نہیں دے رہا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مداخلت کی ہے۔ یہ بات اس کو سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ بھی تو ایسا ہی مسئلہ ہے نا، کہ اس کے علاقوں میں بھی اگر آگے کچھ ایسا کچھ ہوگا تو پاکستانی حکومت جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرے گی اور اس پہ ریئیکٹ کرے گی۔ ہمیں پاکستان کے جو پڑوسی ملک ہیں، پاکستان کے جو ویل وشرز ہیں اور اسلامی ملک ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے، اور انہیں آگے آ کے اس مسئلے کو حل کروانا چاہیے، اور یعنی ایک تو بالکل جنگ کی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو لوگ حملے کر رہے ہیں یہ ایکچولی دونوں ملکوں کو لڑانا چاہتے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کروانا چاہتے ہیں، اور یہ کابل کی حکومت کو خاص طور پہ سمجھنا چاہیے۔ اس پورے خطے میں جو سب سے بڑا ایک سٹیک ہولڈر ہے وہ کون سا ہے؟ وہ چین ہے۔ چین جو ہے وہ ان پہ کوئی ریئیکشن نہیں دے رہا، لیکن چین کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے $50 بلین سے بھی شاید زیادہ جو ہے پاکستان میں ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے بے شمار جو اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ افغانستان میں بھی ہو رہی ہے، اور وہ چین جس لائنوں پہ چل رہا ہے اس سے اس خطے میں ترقی بھی آ سکتی، خوشحالی بھی آ سکتی ہے، اور ہم دنیا کے ساتھ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور افغانستان اور پاکستان کو آگے جانا چاہیے۔ جنگ جو ہے اسے اور پیچھے لے جائے گی، دونوں ملکوں کو پیچھے لے جائے گی، اس خطے کو پیچھے لے جائے گی۔ علامہ اقبال کی بات بالکل غلط نہیں ہے کہ کابل کا امن جو ہے پورے اس خطے کے لیے ضروری ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا انڈیا بڑا ملک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا قائم رہے، انڈیا کی جو مضبوطی ہے پورے اس خطے کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے، میں بالکل اس پہ بلیو کرتا ہوں، لیکن انڈیا کو چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ انڈیا میں ایک اور جو شور شرابہ مچا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو بنگلہ دیش میں تبدیلی ہے یہ شاید اس کے پیچھے ISI ہے، شاید اس کے پیچھے پاکستان ہے، اس کے پیچھے ابھی تک بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں نظر آیا کہ جس میں پاکستان نے کوئی کردار ادا کیا ہو۔ ہاں جب یہ گورنمنٹ بدل گئی تو پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس نے اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ بعض لوگوں کے خیال جو ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اس نے بہت وہاں پہ ایک رول پلے کیا، یہ انڈینز الزام لگا رہے ہیں جس میں بالکل کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو یہ سمجھا یہ جا سکتا ہے، نتیجہ یہ اخذ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ شاید بہت سے جس طریقے سے بھارتی میڈیا الزام لگا رہا ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید بنگلہ دیش میں جو کچھ بھارت کو ناکامی ہوئی ہے، بھارت کو وہاں سے نکالا گیا ہے، اس کا جواب وہ افغانستان میں دے رہا ہے۔ اس پہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اس پہ شواہد اکٹھے کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے کیونکہ یہ امن جو ہے یہ بھارت کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، اور کیونکہ کسی زمانے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو امریکی اسلحہ جو ہے وہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا، وہ انڈیا کے خلاف بھی استعمال ہوگا۔ تو
یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ اگر انڈیا معاملات کو اور پیچیدہ کرتا ہے، تحریک طالبان کے لیے بھی کوئی راستہ نکالنا چاہیے، طالبان کو بھی ایک راستہ نکالنا چاہیے اور امن کی طرف جانا چاہیے. اس میں امن میں ہی چیزوں کی بہتری ہے. لیکن اگر پاکستان کی سرزمین پہ اٹیک ہوگا تو پاکستانی قوم بھی پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی. کچھ اختلافات ہمارے ہاں ہمیشہ ہی رہے ہیں، لیکن جب بھی ایک چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں، جب بھی چیزیں خطرہ جو ہے سامنے آیا ہے، تو پاکستانی قوم ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور افغانستان کے لوگوں کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جب 30 لاکھ لوگ جو ہیں مائیگریٹ ہو کے پاکستان میں آئے ہیں، انہیں شکایتیں بھی ہوں گی. 30 لاکھ لوگوں کو سنبھالنا کو آسان نہیں ہوتا، لیکن پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اگر آج طالبان کی حکومت کابل میں ہے تو اس میں بھی پاکستان کا ایک رول ہے، پاکستان کا ایک حصہ ہے. پاکستان نے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا ہے، پاکستان میں اس کو سپورٹ بھی کیا ہے. امریکہ نے تو ٹھیک ہے فنڈنگ کی، امریکہ نے اس میں ساری ایک چیزیں ہیں، لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، اس دوستی کو لے کے آگے چلتے ہیں. افغان قیادت جو ہے، مجھے اس سے امید ہے کہ وہ بہت وزڈم کا مظاہرہ کرے گی، اور میں ان کے وزڈم پہ، ان کی سمجھداری پہ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. جو لوگ اختلافات پیدا کر رہے ہیں ان کو سمجھنا، ان کو دیکھنا افغان قیادت کا کام ہے. اسی طرح سے پاکستانی قیادت کو بھی ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ معاملات کو دیکھنا ہے اور خطے میں صورتحال کو بہتر کرنا ہے. صورتحال کو ہم نے خراب نہیں کرنے دینا، کیونکہ اگر دونوں ملکوں میں جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ کوئی نہیں جیتے گا. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے دشمن جو ہیں وہ یہ جنگ جیتیں گے. دونوں ملک یہ جنگ نہیں جیت سکتے. اللہ آپ کا حامی ناصر.